مالک اپنے گھر میں بٹھا دیتا ہے اور بٹھا کے پھر نوازتا ہے۔ یہ مالک ہی کا گھر ہے کہ جو بٹھا کے نوازتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندے بیٹھے ہی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کو گھر ہی بنا لو، مسجد کو وطن ہی بنا لو۔ یعنی حضور اتنی محبت مسجد سے کرتے ہیں کہ وطن بنا لو، مسجد میں بیٹھا کرو۔ تو مسجد میں جو بیٹھتا ہے وہ اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، تو ہر وقت کرم رہتے ہیں۔ اگر سمجھے تو خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کا تعلق مسجد سے مضبوط ہو جاتا ہے، وہ خوش قسمت ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ عز و جل کی توحید کے متعلق سیکھ رہے ہیں، اور اب بس توحید کا باب اور چیپٹر مکمل ہونے والا ہے، جس میں آپ نے کافی حد تک توحید کے بارے میں علم حاصل کر لیا ہے۔ شکر ہے اس مالک کا جس نے ہمیں توحید کا نور عطا فرمایا ہے۔ کل میں نے اللہ عز و جل کی عطا پہ گفتگو کی تھی کہ وہ دیتا ہے، ملک بھی وہی دیتا ہے، ملک بھی وہی لیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ وہ مالک ہے جس سے چاہے ہدایت دے، جس سے چاہے گمراہ کرے، سیدھی راہ پہ چلائے، جس سے وہ دے دے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، جس سے وہ ہٹا دے اسے کوئی اس راستے میں لا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ شکر اس مالک کا کہ جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، فرماتا ہے کہ اللہ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی۔ یہ خود اپنے پہ ظلم کرتے ہیں، خود اپنے پہ ظلم کرتے ہیں، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک قوم ایسی ہے کہتے ہیں وہ کر سکتا ہے، کرتا نہیں۔ ہم نے کہا تم کون سی توحید بیان کر رہی ہو؟ ادھر ایک بندہ بھی ظلم نہیں کرتا، کر سکتا ہے، اور رب بندہ برابر ہو گئے۔ ویسے بھی رب کی طرف ظلم کی نسبت کرنا ویسے اسلام سے خارج کر دے گا کہ رب نعوذ باللہ کبھی سوچ سکتی ہو؟ کوئی سنی کبھی سوچ سکتا ہے کہ رب ظالم؟ سوچ سکتا ہے نقل کفر نباشا؟ یہ لفظ میں نہیں ہم بول سکتے، لیکن ان نے کیا کہہ دیا، ان کی توحید یہ ہے کہ رب ظلم کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ اور ہماری کیا توحید ہے؟ ہماری توحید یہ ہے کہ ظلم کی نسبت ہم رب کی طرف کر ہی نہیں سکتے، رب کی طرف کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو بعد کی باتیں جو تم کہہ رہے ہو، پتہ نہیں کون سی توحید ہے۔ ادھر بیٹھے ہوئے بندے کے ہم ظلم نہیں کرتے، کر سکتے ہیں، تو رب بھی نعوذ باللہ یہ رب کے برابر ہو گئے، تو یہ کون سی رب کی توحید ہے اور رب کی شان ہے؟ اب ہم سے پوچھو رب کی شان کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں رب ظلم کی نسبت بھی رب کی طرف نہیں کرنی۔ اور اس پہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کیونکہ وہ مجھے ابھی یاد آئی ہے، اور آپ سنیں گے نا تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ قبر کی گہرائی تک اور حشر کے دن تک آپ کو نور دے گی، اور ہو سکتا ہے یہی آپ کی بخشی کا ذریعہ بلکہ یہی بخشی کا ذریعہ بن جائے۔ اب مجھے بتاؤ، شیطان نے کہا تھا نا کہ مالک تو نے مجھے گمراہ کیا؟ کس نے کہا تھا؟ جب وہ آکڑا نا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جھکا کیوں نہیں تھا؟ امام راضی فرماتے ہیں اس لیے نہیں جھکا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، حقیقت میں وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا۔ تو وہ شیطان حضور کے آگے آکڑا تھا، اس نور کے آگے، تو جبریل نے اس نور کو دیکھ کے اپنی گردن جھکائی تھی، اس لیے جبریل سارے فرشتوں کے سردار ہو گئے، اور یہ مارا گیا، یہ آکڑ گیا۔ تو آکڑنے کے بعد تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا رب بما اغویتنی لأزیننہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا مالک تیری قسم، تیری قسم، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اور گمراہی کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف۔ کہتا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور اب میں ان کے لیے زمین سجاؤں گا، زمین میں
ان کے لیے یہ دیکھو نا، یہ ٹیپ ٹاپ جو نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، ماں کی بے ادبیاں کرتے ہیں، باپ کی بے ادبی کرتے ہیں، رسول اللہ کی بے ادبیاں، اللہ کی بے ادبیاں، صحابہ کی بے ادبیاں، اہل بیت اطہار کی بے ادبیاں، بزرگوں کی بے ادبیاں، اولیاء کی بے ادبیاں، یہ چھوٹے چھوٹے جنہیں وضو بھی نہیں کرنے آتا اولیاء بھی بولتی ہیں، نبیوں بھی بولتی ہیں۔ نیٹ دیکھو نا، نیٹ پہ جاہل قسم کے لوگ، جاہل مطلق، اور بات کس پہ کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی پہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے ظالم ہیں، اولیاء پہ باتیں کرتے ہیں، صحابہ پہ باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی۔ تو یہ شیطان کے طریقے بھی ہیں، اس کے راستے بھی ہیں۔ جس نے اللہ کو مان لیا نا، اللہ کے محبوب کو مان لیا، پھر وہ اعتراض نہیں کرتا بڑوں پہ، وہ کہتا بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے ہی رہیں، ہمارا کام ہے بڑوں کا ادب کرنا، ہمارا کام ہے بڑوں کا ادب کرنا۔ مخالفت اور چیز ہوتی ہے، دشمنی اور چیز ہوتی ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ مخالفت اور چیز ہوتی ہے اور دشمنی اور چیز ہوتی ہے۔ صحابہ میں جو مسائل ہوئے وہ دشمنی کی بیس پہ نہیں تھے، وہ رائے کی بیس پہ تھے، کہ وہ کہتے تھے ہماری رائے درست ہے اور وہ سمجھتے تھے ہماری رائے درست ہے۔ تو رائے کے خلاف، رائے کے مطابق مخالفت ہوتی ہے، دشمنی نہیں ہوتی، دل صاف ہوتی ہے۔ دل جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں ضروری نہیں کہ دل میں بغض ہو، لیکن جہاں دشمنی ہوتی ہے وہاں دل میں بغض ہوتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ بغض۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ علماء کی جو مخالفتیں ہوتی ہیں وہ دشمنیاں نہیں ہوتی، مجتہدین کی جو آپس میں مخالفتیں ہیں، جو صحابہ میں آپس میں ہوئی، وہ رائے ہوتی ہیں علمی اعتبار سے، جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے اس کی روشنی میں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جو علم کی روشنی میں دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرے کہتے ہیں ہم نے علم کی روشنی میں جو رب نے ہمیں دیا ہے ہم نے یہ اس سے اخذ کیا ہے، اب یہ مخالفت ہے، یہ کوئی دشمنی نہیں۔ یہی مسئلہ حضرت امیر معاویہ اور علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم کا ہے کہ ان کی بھی مخالفت تھی رائے کے اعتبار سے، کہ حضرت امیر معاویہ کی رائے یہ تھی کہ قاتل عثمان جلدی ملنے چاہیے، لیکن شیر خدا کرم اللہ کی رائے یہ تھی کہ ابھی نہیں۔ تو شیر خدا کی رائے صحیح تھی، درست تھی، اور وہ حق مند تھے، لیکن مولانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے درست نہیں تھی، لیکن اجتہاد کی بنیاد پہ تھی، اس لیے اس رائے پہ بھی ثواب تھا، لیکن حق رائے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی تھی۔ یہ مخالفت تو تھی رائے کے اعتبار سے، دشمنی نہیں تھی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی اور یوسف علیہ السلام میں جو مسئلہ ہوا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے دشمنی نہیں تھی، صرف ایک بات ان کی تھی کہ نحن عصبہ، ہم جماعت ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، اور بنیامین اور یوسف علیہ السلام 2 بھائی ہیں، اور ابا جان 10 کو چھوڑ کے 2 بھائیوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، حالانکہ کثرت جو ہوتی ہے ان سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی دلیل تھی کہ نحن عصبہ، ہم عصبہ ہیں، ہم جماعت ہیں، اور وہ 2 ہیں، وہ احب الی ابینا، ابا جان ہم سے زیادہ ان سے محبت کرتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کے دل میں اتنی محبت تھی اپنے ابا جان کی کہ وہ چاہتے تھے کہ یوسف اور بنیامین علیہ السلام سے ہمارے ابا جان اتنی محبت نہ کریں، بلکہ اس سے زیادہ ہم سے محبت کریں، اس سے زیادہ۔ تو یہ شدید ان کے اندر اپنے ابا جان سے محبت تھی، اسی شدید محبت کی وجہ سے انہوں نے وہ قدم اٹھایا۔ اس سے میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر نازیبہ کلمہ بولا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق، وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ ادھر پتہ نہیں کہ وہ یہ کیا کچھ بول دیتے ہیں ان کے متعلق، وہ حاسی تھے، وہ یہ تھے، یہ سارے مجرم ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک قول کے مطابق وہ اللہ کے نبی ہیں، ایک قول کے مطابق، تو جس نے ان کے متعلق ایسا لفظ بولا تو ایک قول کے مطابق وہ کافر ہو گیا، لیکن سب کے نزدیک یہ پکا فیصلہ ہے کہ وہ سارے اللہ کے ولی تھے، سارے۔ لیکن انہوں نے یہ جو کام کیا دشمنی کی بنیاد پہ نہیں کیا، نہ وہ یوسف علیہ السلام کے دشمن تھے نہ بنیامین کے دشمن تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جماعت ہیں، یہ رائے تھی ان کی کہ جماعت جو ہوتی ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے، اور جماعت ظاہر ہے جو جماعت ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، 2 ہی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے۔ آپ بتاؤ نا، ایک طرف 10 ہوں ایک طرف 2 ہوں تو بات کس کی تسلیم کرو گے؟ 10 یا 2 کی؟ ظاہر ہے 10 کی کرو گے، جماعت ہے اور وہ 2 ہیں۔ تو یہی دلیل ان کی تھی کہ ہم 10 ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں، اور وہ 2 ہیں اور ان سے اتنی زیادہ محبت ہے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ ابا جان کی توجہ ہماری طرف زیادہ ہو، یہ ان کے دل میں شدید محبت تھی، اور یہ کوئی دشمنی نہیں تھی۔
اس وجہ سے کہ ابا جان ہم سے محبت کریں، انہوں نے پھر اگلا قدم اٹھا دیا۔ تو اسے کہتے ہیں مخالفت، اسے دشمنی نہیں کہتے، اسے وہ رائے تھی ان کی، اگرچہ رائے ٹھیک نہیں تھی، رائے درست نہیں تھی ان کی، اس رائے کی بنیاد پہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ تو اب میں یہ آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا تھا اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کیا کہا؟ رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، مالک تیری قسم تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے، اور پھر میں ضرور سجاؤں گا زمین میں۔ یہ ٹیپ ٹاپ، یہ بے ادبیاں شیطان کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، سب سے پہلا بے ادبی وہی ہے۔ آپ اس نے اللہ کے سامنے کہا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھی ضرور سب کو گمراہ کروں گا، سب کو، یعنی میں وسوسے ڈالوں گا، پھر یہ میرے وسوسے پہ عمل کریں گے، تیرے راہ سے پھریں گے۔ یہ شیطان نے کہا، اور اس نے یہاں تک کہا، اس نے کہا میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، لَأَخُذَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ جب مارا گیا نا، پہلے دیکھو کتنا بڑا عالم تھا، فرشتوں کا استاد تھا، تو دیکھو جب مار پڑتی ہے نا، پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے۔ بے ادبی کچھ نہیں چھوڑتی بندے کا، بے ادبی کچھ نہیں چھوڑتی۔ اس ظالم نے بے ادبی کی، پھر دیکھو حال کیا ہے، جب بے ادب ہو گیا تب زبان دیکھو کیسی ہے۔ سنیں آپ سمجھ گئے، جو بے ادب ہوتا ہے نا پھر اس کے بے لگام ہو جاتا ہے۔ سنی بادب ہے نا، اس لیے بے لگام نہیں ہوتا۔ شکر ادا کرو، اللہ نے اپنا ادب دیا ہے، اپنے محبوب ادب دیا ہے، اس لیے آپ سوچ کے بولتے ہو کہ اللہ ہے، اللہ کے محبوب ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، ازواج ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم علماء حق ہیں، ہم نے نہیں بولنا، بڑی ہستیاں ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ پہ کرم فرمایا ہے، آپ کے دل میں اپنا ادب رکھا ہے، آپ کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت رکھی ہے، اسی وجہ سے۔ لیکن جو بے ادب ہو جاتا ہے نا، پھر سمجھو اب اسے کسی کی حیا نہیں رہتی۔ پہلے شیطان دیکھو کتنی عبادت کرنے والا تھا اور کتنا عالم تھا کہ فرشتوں کا بھی سردار تھا، لیکن جب مارا گیا نا تو دیکھو بولی بدل گئی۔ جب بے ادب ہوا تو بولی کیسی بدلی؟ کہا مالک تو نے گمراہ کیا ہے، ایسا جملہ کو بول سکتا ہے؟ لیکن جب بے ادب ہو جائے تو پھر ایسے جملے نکلتی ہیں۔ دیکھ لو جو بھی بندہ بے ادب ہوتا ہے نا، جو بھی، اب نیٹ پہ دیکھ لو، جو بھی بے ادب ہوتا ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ چھوڑ دے کسی کو نہیں۔ اور شکر ادا کرو مالک کا کہ جس نے ہمیں آمنہ کے لال کی محبت دی ہے، جسے ادب کی دولت دی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہستیاں بڑی اونچی ہیں، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اوے اپنے باپ کے پاؤں دھو کے پیو، اپنے باپ کے پاؤں دھو کر پیو، ماں کے قدم چومو، یہ بڑی اونچی ہستی ہیں۔ ہمارے شاہ صاحب تو یہاں تک فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہو ماں جتنی مرضی گناہ گار ہو اور باپ تمہارا جتنا مرضی گناہ گار ہو، اس کا رب کا معاملہ ہے۔ تیرے نزدیک تیرا باپ حضرت بایزید بستامی کا مقام رکھتا ہے، تیرے نزدیک تیری ماں حضرت رابعہ بصری کا مقام رکھتی ہے۔ تو ماں کو رابعہ بصری سمجھ اور باپ کو بایزید بستامی سمجھ۔ ہمارے ہاں تو یہ ادب سکھایا جاتا ہے، یہ ہے۔ لیکن جب بندہ بے ادب ہو جائے پھر اسے کسی کی حیا نہیں رہتی۔ اس لیے جب شیطان بے ادب ہوا، گستاخ ہوا، تو پھر اس نے گستاخی کیا کی؟ کہا رب بما اغویتنی، مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تیری قسم تو نے کیا مجھے۔ پھر اس نے کہا میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، لَأَخُذَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ضرور بھی ضرور تقید لگا کے کہتا ہے میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ پھر میں کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے آؤں گا، پھر پیچھے سے حملہ کروں گا، اس انداز سے دائیں سے کروں گا، عن یمینہم و بائیں سے کروں گا، ثم لآتینہم من ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ مالک تو اکثر کو شاکر نہیں پائے گا۔ یہ شیطان دیکھو کیا اس وقت کہہ رہا ہے، شیطان کے کو مانتے ہو؟ وہ رب کے حضور کہتا ہے اور اللہ کلام میں بیان فرماتا ہے کہ اس شیطان لائن نے کہا مالک کی حملے میں کروں گا، تیرے راستے پہ جو چلنے والے ہوں گے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اکثر کو شاکر نہیں پائے گا۔ تو اکثر کو دیکھ لو آج شکر کتنے کر رہی ہیں۔ اس شیطان کا علم دیکھو، اس وقت اس نے رب سے کہا تھا کہ مالک لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں وسوسے ڈالوں گا اور تو اکثر کو شاکر نہیں پائے گا، شکر کرنے والے قلیل ہیں۔ اور رب بھی فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں میرے۔ اور شیطان نے بھی یہی کہا کہ میں ایسا کروں گا
کہ اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں اور کون سا قرآن پڑھتے ہو؟ یہاں تو کیا ابھی تو انسان آئے نہیں تھے، ابھی تو دنیا میں آدم علیہ السلام اترے نہیں تھے، ابھی تو وہ جنت میں تھے، پھر نسل انسانی آنی تھی، پھر یہ سلسلہ چلنا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ ابھی نسل انسانی ہوتی اور آدم علیہ السلام کی نکاح ہوتا، پھر اولاد ہوتی، پھر سلسلے ہوتے، اس نے پہلے کہہ دیا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ابھی نسل آدم نہیں آئی تو وہ شیطان کہہ رہا والد تو اکثر کو شاکر نہیں پائے گا۔ تو جب شیطان کا علم اتنا ہے تو رحمان کی یاروں کا علم کتنا ہوگا؟ حضرت تو جو فرماؤ، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا تو نے گمراہ کر دیا، لیکن اس نے دائیں بائیں سے بات کی نا کہ میں ادھر بھی حملہ کروں گا، ادھر سے بھی کروں گا۔ دیکھو نا، بندہ نماز پڑھنے آتا ہے تو کیسے وسوسے آتی ہیں کہ نہیں؟ اور راستے میں کوئی یار بھی مل جاتا ہے، کہتا چلے یار کل پڑھ لی، بڑی عمر پڑی ہے۔ ایسے شیطان بھی راستے میں ملتے ہیں، وہ حقیقت میں شیطان کی صورت میں آتے ہیں، ہوتا شیطان ہے لیکن وہ روح اس سے اتار دیتا ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے، اس میں مسودہ ڈالتا ہے، ایسے دوست بناتے تھے آگے، اور دعوت پہ چلے، بڑی زندگی بڑی ہے، ابھی تیری جوانی ہے، تو کدھر لگ گیا ہے، ابھی تو مولوی بن گیا ہے، ابھی نمازی بن گیا ہے۔ ایسے خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ شیطان نے ان کو ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ انہیں درس کیا سن کے کرنا ہے، تم نے علم حاصل کر کے کیا کرنا ہے، اسے پتہ ہے نا، اس نے علم حاصل کر دیا تو یہ شیر بن جائے گا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے گا، یہ باادب ہو جائے گا۔ وہ تو چاہتے نہیں یہ جنت میں جائے۔ اس نے کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، اس لیے گمراہ کروں گا کہ یہ جہنم میں جائے، میں گیا تو ان کو بھی لے کے جاؤں۔ تو بے ادب جب بندہ ہوتا ہے پھر وہ چاہتا ہے سارے بے ادب ہو جائیں، سارے جہنم میں جائیں، اور جو باادب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے سارے جنت میں جائیں۔ اب وہ حملے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات مجھے یاد آئی، شاید آپ نے فرمایا، آپ نے شیطان نے کہا میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، عن یمینہم و شمالہم، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ کہتے چار طرف کہا، اوپر سے نہیں اس نے کہا، کسے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ اوپر سے بھی حملہ کروں گا، کہا تو دائیں بائیں سے وسوسے ڈال، آگے پیچھے سے حملہ کر، رب اوپر سے رحمت نازل فرمائے گا، یعنی سر پہ رب اوپر سے جب رب کی رحمت آئے گی، تیرے راستے تو بیٹھا ہے تو کیا کرے گا، اس کی رحمت آتی ہی جائے گی، بندے اس کے حضور جھکتے جائیں گے۔ تو آپ کیسے آگے ہیں؟ آپ کے دائیں بائیں اس نے حملے کیے ہیں، آگے سے بھی حملہ کیا ہے، پیچھے سے بھی حملہ کیا ہے، آپ ادھر کیسے آگے ہیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا فضل ربی ہے، رحمت ربی ہے، یہ رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور درس سن رہے ہیں۔ اور لوگ تھکے ہوتے ہیں، بیٹھتے نہیں، کاروباری لوگ ہیں وہ تھکے ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ میری بات نہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی بات ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں کہ جو چار طرف سے حملے کرتا ہے تو پھر ہم کیسے اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں؟ پھر کہنا پڑے گا دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کے حملے ہیں، اور اوپر سے رب کی رحمتیں ہیں، رب کے فضل ہیں، اور ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم سچ بول لیتے ہیں، ہم بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ رحمت خدا ہے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے رحمت بنایا ہے، وہ یہ رحمت تقسیم ہو رہی ہے۔ اب دیکھو اس نے کہا کہ کیا کہا، تو نے مجھے گواہ کیا، اور آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب دانا کھا لیا نا تو اللہ پاک نے آدم بھول گئے، آدم بھول گئے، جان بوجھ کے تو انہوں نے کی یہ نہیں، فنسیٰ فلم نجد لہ عزما، فرمایا آدم بھول گئے، اور ہم نے آدم کو پختہ ارادہ کرنے والا نہیں پایا، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ بھول گئے، لیکن بھولنا بھی کمال تھا۔ یہ کبھی موقع ملا پھر بیان کروں گا، لیکن ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ اس سے محظوظ ہو جائیں گے۔ اور وہ ہاشمی میاں صاحب نا، انہوں نے بڑا خوبصورت انداز سے ایک شعر کہا جو مجھے یاد ہے، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ اگر آدم علیہ السلام نے گیہوں کو کھایا نہ ہوتا، اگر آدم علیہ السلام نے گیہوں کو کھایا نہ ہوتا تو ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو پایا نہ ہوتا۔ ان کی تو ایک ادا تھی، ان کی تو ایک عطا تھی، یہ مصطفیٰ نے آنا تھا، آپ نے آنا تھا، ثوابات کے دروازے کھلنے تھے، یہاں بیٹھے ہیں عبادات کے دروازے کھلنے تھے۔ ایک آدم علیہ السلام کی بھول ہے اور اتنا فیض ہے، اتنا فیض ہے کہ بندہ کیا سوچے، سارے ثوابات کے دروازے کھلے آدم علیہ السلام کے ذریعے ہیں۔ اگر وہ دعائیں ہی نہ کھاتے، زمین پہ نہ آتے، نسل آدم ہی نہ آتی، نہ یہ جنت میں جانے کا سلسلہ، نہ یہ عبادات، نہ نمازیں، نہ حج، نہ یہ عالم، نہ مفتی، نہ شیخ الحدیث، یہ سارے سلسلے، نہ نبی، نہ ولی، کوئی بھی نہ آتا۔ ایک بھول ہے اور سارا کچھ ہے۔
تو کتنی اعلیٰ بھول ہے. یہ ہے سنی کو پوچھو، یہ تو آدم علیہ السلام کے متعلق بکواس کرتے ہیں. ہم سے پوچھو ان کی آدم علیہ السلام کی بھول جیسی کو بھول دکھاؤ. وہ ایسی بھول ہے جس بھول کے صدقے آمنہ کے لال بھی آئے ہیں، جس بھول کے صدقے انبیاء بھی آئے ہیں، جس بھول کے صدقے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم بھی آئے ہیں اور ثوابات کے دروازے کھلے ہیں. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی بھول بڑی اعلیٰ ہے، بڑی اعلیٰ ہے. لیکن رب کہتا ہے بھولے. رب نے فرمایا بھولے. تو شیطان نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا. اور آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ نہیں کہا مالک تو نے مجھے بلایا ہے، یہ نہیں کہا. شیطان نے کہا تو نے گمراہ کیا ہے. آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مالک تو نے مجھے، نہیں. ہاں مالک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، میں نے بھی اور حضرت حوا نے بھی اپنی جانوں پہ ظلم کیا. مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں بات دونوں کی سچی، بات دونوں کی سچی. شیطان کی بات سچی ہے، اور اگر آدم علیہ السلام بھی اللہ کی طرف اس میں کرتے تو بات سچی. اور جو شیطان نے کہا وہ بھی سچ، لیکن وہ سچ بے ادبی پہ مشتمل ہے. وہ سچ کس پہ مشتمل ہے؟ بے ادبی پہ. آدم علیہ السلام نے نہیں کہا اور شیطان نے کہہ دیا تو نے مجھے گمراہ کیا. کہا بات سچی تھی لیکن اس سچ میں بے ادبی ہے. اس سچ میں جو میں نے پہلے بتایا تھا، جب شر کی نسبت ہو تو رب کی طرف نہیں کرنی، رب کی طرف نہیں کرنی، اپنی طرف کرنی ہے. اور جب خیر کی بات ہو تو نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ رب کی طرف کرنی ہے. اس شیطان نے رب کی طرف نسبت کی. بات سچی تھی اور بعد اب سچی بات بندے کو لے جاتی ہے، سچی بات بندے کو لے جاتی ہے. حالانکہ اسے کہنا چاہیے تھا کہ مالک میں اپنی کرتوت کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں، میں اپنے کسب کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں. لیکن اس نے سیدھا کہہ دیا، اس نے کہا مالک تو نے مجھے گمراہ کیا. مولانا کہتے ہیں بات سچی ہے لیکن اس میں بے ادبی ہے، اس لیے وہ لعنتی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لعنتی ہو گیا، مارا گیا. اور آدم علیہ السلام نے کہا مالک تو نے نہیں، میں نے خود ظلم کیا، میں نے اپنی طرف نسبت کرنی ظلم کی. اللہ پاک نے خلیفہ بھی بنا دیا، مسجود ملائکہ بھی بنا دیا، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، اپنا خلیفہ بھی بنا دیا، تاج دے دیے. پتہ چلا ادب سے تاج ملتے ہیں. کسے؟ ادب سے تاج ملتے ہیں. نسبت کبھی رب کی طرف برائی کی نہیں کرنی، وہ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان مارا گیا اور آدم علیہ السلام اپنی طرف نسبت کی. آدم علیہ مقام پا گئے، مرتبہ پا گئے. اب سمجھ نہیں آپ؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا. اور شیطان نے ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کی. کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف کی. اور آدم علیہ السلام نے کہا مالک ہم نے کیا، ہم نے ظلم کیا. اس میں ادب تھا، اس میں وہ یہی ادب آدم علیہ السلام کو بلند و بالا کر گیا. بلندو وہ اتنی عبادت کر کے، اتنی ریاضت کر کے، اتنا علم حاصل کر کے، فرشتوں کو سردار ہو کر بھی مارا گیا ہے. کہ آدم علیہ السلام کی مطلب یہ تھا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کے استاد تھے، اس پر یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا؟ نہیں. آدم علیہ السلام نے ادب کیا، کہا ہم نے کیا. اس نے کہا مالی تو نے کیا. اس نے ظلم کی نسبت رب کی طرف کی، بے ادبی کی، وہ مارا گیا. آدم علیہ السلام نے وہ علم رکھ کر، عبادت رکھ کے مارا گیا. آدم علیہ السلام تو ابھی وہ بھی معاملہ نہیں. وہ کہتے ہیں مالک ہم نے ظلم کیا، اپنی طرف نسبت کی. یہ ادب تھا، یہ کمال تھا. اللہ پاک نے ان کو عروج دے دیا. تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور یہ ہمیشہ سے میں رکھنا ہے. اسی میں ایک حدیث پاک اور اسی پہ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. یہ حدیث پاک سنیں اور ایمان تازہ ہوگا. اور لطف کی بات یہ ہے اس کے یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کو بیان کرنے والے بھی امام اعظم ہیں. اس کو بیان کرنے والے امام اعظم ہیں. لیکن اس میں حدیث ہے، اس میں حدیث کا حوالہ ہے اور گفتگو ہو رہی ہے دو بڑے بزرگوں کی، دو، اور وہاں امام اعظم بھی موجود ہے. کیا وہ منظر ہوگا کہ جب بڑے بڑے لوگ ہوں اور ساتھ امام اعظم بھی ہوں تو کتنے کرم برس رہے ہوں گے. تو کیا بات ہوئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت علقمہ اور حضرت عطا بن رباح ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو سوال ہوا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے کہا یا ابا محمد، یعنی ابن جو عطا ہیں ان کی کنیت ہے، اے ابو محمد ہمارے شہر میں ایسی قوم ہے جو اپنے لیے ایمان کو ثابت نہیں کرتی،
اپنے لیے ہم تو کہتے ہیں نا الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ کہیں اندر آپ الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم کہیں گے اتنی بڑی دولت تو، لیکن وہ اپنے لیے ایمان کو ثابت نہیں کرتے۔ ایسی قوم ہے ہمارے شہر میں تو، اور وہ ناپسند اسے سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں کہ انا مومنون ہم مومن ہیں، اسے ناپسند سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انا مومنون انشاءاللہ تعالی، بے شک ہم مومن ہیں اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم مومن ہیں۔ تو اپنے آپ کو فی الحال مومن ہی کہہ رہے تو بندہ بچے گا؟ جو اپنے آپ کو ابھی آپ ایسے کوئی کہے میں سنی مسلمان نہیں ہوں، رہے گا کچھ اس کا؟ انشاءاللہ تعالیٰ کیا کہتے اگر اللہ نے چاہا تو پھر یہ لفظ بول دیا۔ آپ نے جب یہ سنا، آپ سنو حضرت آپ یہ ربا کا فتویٰ امام اعظم وہاں موجود ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جب یہ بات کی تو آپ نے کیا کہا؟ وَمَا لَمْ لَا يَقُولُونَ، انہیں کیا ہوا کہ وہ اپنے لیے ایمان کو ثابت نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم مومن ہیں؟ کیوں بیماری ان کو بڑھ گئی ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم نے کہا نا مومن ہے تو ہم نے اپنے آگے جنت بھی مقرر کر لی ہے۔ جب ہم نے مومن کہا تو اس کا مطلب ہم جنتی بھی ہیں، اس کا مطلب ہے اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو مومن نہیں کہتے، کیونکہ مومن کہنے پہ پھر اپنے لیے ہم جنت بھی مقرر کر لیتے ہیں اور جنت کو بھی اپنے آپ کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ یہ دلیل انہوں نے قائم کی۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے کہا سبحان اللہ، یہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ اس بات سے آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، قربان جائیے، کیسی سوچ ہے، شیطان نے کیسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ مومن کہے تو کیا مطلب؟ مومن کہنے سے کا مطلب ہے کہ وہ جنتی ہو گیا، خاتمے پہ جنت ہوگی، لیکن فی الحال تو مومن ہے نا، اور ایمان ہے کہ اللہ پاک ایمان پہ لے کے جائے گا ہمیں، اللہ بھی ہماری امید ہے اور اللہ کی امید پہ ہم چل رہے ہیں، اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہے کہ اللہ آخری دم تک ہمارے ایمان کو قائم رکھے گا، اور رسول اللہ نے ایسے طریقے بتائے ہیں ہم وہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے پہ نہیں اعتماد، ہمیں آمنہ کے لال کی زبان پہ اعتماد ہے کہ ہم ایمان پہ جائیں گے۔ تو آپ وہ اس لیے نفی کر رہے تھے، آپ نے کہا یہ سبحان اللہ، یہ تو شیطان کے دھوکوں میں سے دھوکہ ہے، یہ شیطان کے اس کے مکروں میں سے یہ مکر ہے، یہ شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیا وہ اس نے کیا کیا ہے؟ ان کو جو ہے نا اس طرف مجبور کر دیا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو اپنے سے دور کر رہی ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مومن۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور کا غلام، امتی، یعنی سنی صحیح عقیدہ مسلمان، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اعظم منت اللہ، سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا؟ ایمان۔ سب سے بڑی، کاش شیطان نے ایسے چکر میں انہیں ڈالا ہے کہ وہ ظالم اتنی بڑی نعمت ہے جس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے ایمان، وہ اگر ایمان نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو ایمان اپنی طرف نہیں منسوب کر رہے بلکہ ایمان کو اپنے آپ سے کیا کر رہی ہیں؟ دور کر رہی ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، یہی اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ کافر ہیں۔ اب رب مومن کہہ رہا ہے، رب تو بندہ ایمان لا کے کہ میں اپنے آپ کو مومن کہتا، تو کافر کہنا اپنے آپ کو کیا کہنا ہے؟ لیکن شیطان کو پنسایا ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے اس طرح، اور رب کہہ رہا اولئک هم حقا، یہی سچے مومن ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہی سچے کافر ہیں۔ تو رب نے تو ونڈ کر دی، تقسیم کر دی، اور صحابہ نے بھی کہا مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ لیکن یہ نئی قوم نکلی جو کہتی تھی کہ اگر ہم مومن کہیں تو پھر ہم نے اپنے آپ جنت کو بھی مقرر کر دیا۔ کہا یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت جو ایمان ہے اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ اور انشاءاللہ میں تو آپ کو پتہ ہے نا، انشاءاللہ میں تو پکی بات ہی نہیں، شک ہو گیا، اگر اللہ نے چاہا مومن ہے تو بچے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا مومن ہے، آپ کہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم مومن ہیں، ہم سنی صحیح مسلمان ہیں، کوئی شک بھی نہیں۔ انشاءاللہ کیا انشاءاللہ تو یہ مسئلہ بنے گا کہ پھر اللہ نے چاہا تو ہیں مگر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو پکی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے سے کیا کہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یثبتون الایمان لانفسہم ویذکرون ذلک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اپنے لیے ایمان کو ثابت کرتے، صحابہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، انا مؤمنون، صحابہ کہتے تھے، اور یہ صحابہ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، رسول اللہ سے یہ حضور نے ان کو بتایا تھا، حضور نے ان کی تربیت کی تھی کہ کہو کہ ہم مومن ہیں۔ یہ تو حضور سے روایت ہے کہ صحابہ حضور کی موجودگی میں حضور کی طرف سے صحابہ کہتے تھے
انا مؤمنون، بے شک ہم مؤمن ہیں، بے شک۔ تو کہا یہ تو ان لوگوں نے سنت کی بھی خلاف ورزی کی ہے، خالف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ظالموں نے تو رسول اللہ کی سنت کی بھی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ سنت مصطفیٰ بھی یہ ہے کہ بندہ کہے کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہیں، الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو آپ نے کہا یہ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اگلی بات آپ نے کہی تو پھر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ صحابہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم جنتیوں میں سے ہیں، حالانکہ وہ جنتی تھے، حالانکہ وہ پھر یہ نہیں کہا، یہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم جنتیوں میں سے ہیں، حالانکہ ان کے جنتی ہونے میں عشرہ مبشرہ میں شک کی کوئی نہیں۔ احد والوں میں، بدر والوں میں، جن کی تو اللہ نے فرمایا بدریو جو چاہو کرو، بدریو تسی اللہ کو سانو راضی کیتا ہے، اللہ کو راضی کیتا ہے، بدریو حالی بے سر و سامان چھلانگ لگا دی ہے تم نے، نہ تلوار ہاتھ میں ہے نہ بالے ہاتھ میں ہیں، آگے تلواریں بھی ہیں، بالے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور تم خالی ہاتھ ہو اور دل میں میری اور میرے محبوب کی محبت لے کے چھلانگ لگا دی ہے تم نے کسی کا خیال ہی نہیں کیا، ایسی محبت کی ہے۔ کہا اللہ پاک نے جام کر دیکھا، جانکنے کا مطلب اور ہے، یعنی اتنا مالک نے کرم فرمایا، آپ بدریو جو چاہو کرو، اور بدریوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، بدریوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیسی جان ساری ہے، کیا مقام ملا۔ پھر بدری کے بعد جتنا مرضی عبادت سے آپ نے کی ہے، جتنی مرضی، بدری کے برابر نہیں ہو سکے۔ بدری جنتی ہیں، احد والے جنتی ہیں، یہ سارے جنتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم جنتیوں میں سے ہیں، یہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ اب یہ بات کر کے نا اگر یہ بات میں کرنے لگا ہوں، اب سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ فإن اللہ تعالیٰ لو عذب اہل السماوات والارض لعذبهم وهو خیر الظالمین، جو میرا موضوع تھا، آپ اس کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں حضرت عطا بن ربا، اگر اللہ زمین و آسمان والوں کو عذاب دے، اگر انہیں اور پھر انہیں عذاب دے انہیں، تو وہ ظالم نہیں ہے، وہ اب ذرا سنو، یہ ہے عقیدہ اہل سنت کہ رب زمین والوں اور آسمان والوں کو عذاب دے، کیا دے؟ اس میں متقی بھی ہیں، اس میں پرہیزگار بھی ہیں، اس میں اولیاء بھی ہیں۔ اگر رب عذاب دے تو ظالم نہیں ہے، ظالم، ذرا توجہ سے سننا۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت علقمہ نے کہا، یا ابا محمد ان اللہ تعالی لو عذب الملائکۃ الذین، اور اگر اللہ فرشتوں کو عذاب دے، انہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، آنکھ جھپکنے میں بھی، کیونکہ معصوم ہے نا، آنکھ جھپکنے میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ انہیں عذاب دے تو ظالم نہیں ہے؟ ہاں، اللہ فرشتوں کو بھی جنہوں نے ایک لمحہ بھی نافرمانی نہیں کی انہیں بھی عذاب دے تو وہ بھی ظالم نہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہا ھذا عندنا عظیم، وہ یہ تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے۔ ادھر امام اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہا اتنی بڑی بات کہ جنہیں ایک پل بھی گناہ نہیں کیا، ایک پل بھی، فرشتے، رب انہیں بھی عذاب دے تو پھر بھی ظالم نہیں؟ کہا ہاں، رب انہیں بھی عذاب دے تو پھر بھی ظالم نہیں ہے۔ تو کہا ہم کیسے پہچانیں گے اس کو؟ کہا ہے بھتیجے، اسی سے تو قدریہ مارے گئے ہیں، اسی سے تقدیر کے منکر مارے گئے ہیں، جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا ہے وہ اسی سے تو مارے گئے ہیں۔ تو کہا دیکھو اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ قدریہ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، ان ظالموں نے۔ اللہ خود فرماتا ہے قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، محبوب کہہ دو اللہ کے لیے حجت بالغہ ہے، اللہ کے لیے حجت بالغہ ہے، اور اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، اگر وہ چاہتا لہداکم، اللہ نے فرما دیا ہے حجت بالغہ ہے، جس کو چاہ اسے ہدایت دی ہے، جس کو چاہ اسے ہدایت دی، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، ہدایت میں ہمارا فعل ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے عطا فرمائی ہے اس نے۔ اور اللہ آخری دم تک ہماری ایمان کو ثابت رکھے، قائم رکھے، ہدایت کو قائم رکھے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، جب یہ بات کی تو پھر انہوں نے کہا علقمہ نے، یا ابا محمد وہ شرح تو ایسی کرو نا، شرح وضاح تو ایسی کرو نا، ہمارا دل بھی تو صاف ہونا، میں پریشان ہو گیا ہوں، میں پریشان۔ علقمہ وہ چھوٹی ہستی نہیں، آپ کہتے ہیں ابا محمد میں پریشان ہو گیا، وہ یہ کیا بات کر دی آپ نے کہ فرشتوں کو بھی عذاب دے تو رب ظالم نہیں،
یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا قطریاں مارے گئے ہیں, اسی سے مارے گئے ہیں. تو کہا پھر ایسی شرح کرو, ایسی شرح کرو کہ جو ہمارے دل میں آیا ہے نا تھوڑا سا بھی یہ کلیئر ہو جائے, یہ دور ہو جائے. تو پھر دیکھو شرح کیسی کی, قربان جائے عطا پھر ربا پہ بھی کیا ظاہر ہے, جس پہ چھینٹے پڑ رہے ہوں تو شرح بھی پھر ایسی ہوتی ہے. شرح کیسی کی, انہوں نے کہا سنو کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ جتنے ہیں, کیا اللہ پاک نے ان کی رہنمائی نہیں فرمائی؟ یہ خود عبادت کرتی ہیں. جو انہوں نے پل پر گناہ نہیں کیا, کس نے بچایا ان کو؟ اللہ نے ان کی رہنمائی کی نا. دل الملائکہ, فرشتوں نے ان کی فرشتوں کی اللہ نے رہنمائی کی اطاعت پر. وہ اللہ کی عطا سے وہ اطاعت کرتے ہیں. اگر اللہ ایک پل کے لیے اپنا فضل اٹھا دے, فرشتے کہاں جائیں گے؟ معصوم کس نے کیا ان کو؟ بچایا کس نے ان کو؟ اللہ نے. کہا اطاعت پر اللہ نے اس کی رہنمائی کی اور اسے سکھایا عبادت کے طریقے کہ یوں عبادت کرنی ہے, یوں کرنی ہے. تو کس نے سکھایا؟ رب نے سکھایا. اور فرمایا پھر اس پر جمایا کس نے؟ اس پر ان کی محبت کس نے دی ان کو اللہ کی؟ کس نے جمایا؟ اللہ نے. کہا اللہ نے جمایا. تو کیا سارا کچھ تو اللہ نے دیا. الہمہم ایہا, یہ عبادت کے طریقے بھی اس نے سکھائے, اطاعت پر رہنمائی بھی اس نے فرمائی. تو فرشتوں کا اپنا ہے کیا؟ اپنا بچایا بھی اس نے, اطاعت پر لگایا بھی اس نے, اور اس نے جمایا بھی اس نے. تو اب فرشتوں نے کیا کیا؟ کہا اب سب کچھ تو رب کا ہے, سب کچھ تو رب کا ہے. اب رب فرشتوں سے کہے کہ میری ان اطاعت, میری ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرو. میری یہ جو تجھے گناہ سے بچایا ہے, رہنمائی کی ہے تمہاری, تمہیں عبادت کے طریقے سکھائے ہیں, ایک پل بھی تم نے نافرمانی نہیں کی. تو اب جو میں نے تمہیں دیا ہے نا, یہ میرا دیا ہوا نا سارا کچھ, اس پہ شکر کرو, اس کے پہ کرو. تو کہتے ہیں پھر بتاؤ, انہوں جب رب یہ فرمائے شکر کرو تو ما قدر علی ذالک, تو وہ شکر نہیں ادا کر سکیں گے. اس پہ شکر, ان نعمتوں پہ وہ شکر ادا, وہ قادر نہیں ہوں گے کہ شکر ادا کریں, وہ کوتاہی کریں گے. کیا کریں گے؟ تو جب وہ کوتاہی کریں گے تو پھر اللہ کو حق ہے نا کہ ان کو عذاب دے. پھر اللہ کو حق ہے نا, کیونکہ جب اللہ کا شکر ادا نہ کر سکے تو پھر کیا بن جائیں گے؟ پھر تو مجرم بن جائیں گے. تو پھر اللہ کو حق ہے نا کہ اللہ ان پہ, اللہ انہیں عذاب دے. وغیر ظالم لهم, تو پھر جب اللہ انہیں عذاب دے تو اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ, آپ سمجھیں گے نہیں؟ اس کو میں ایک حدیث پاک کے مفہوم سے آپ کو سمجھاؤں تو آپ سمجھیں گے. بڑے بڑے عابد اور بڑے بڑے عارف, اونچے درجے کے عارف, وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک. جو جن کی عبادت مانی جاتی ہے, جن کی رب, جن کی طاعت مانی جاتی ہے, جنہیں ہم سلوٹیں کرتے ہیں, جن کی وجہ سے ہمارے ایمان قائم ہے, وہ ہستیاں جو اتنے قریب رب کے, اتنے قریب رب کے, اتنے قریب کہ رب فرمائے میں ان کا ہو گیا ہوں, میں ان کا ہو گیا ہوں. وہ رب کو اتنا بھی جانتے, اتنا بھی جانتے کہ اللہ کبیرہ, اللہ کے عارف ہو گئے اور اتنا مقام پایا. تو پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مالک جیسے تیری عبادت کا حق تھا نا, ہم نہیں کر سکے, ہمیں معاف کرنا. ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں حضرت ابن عطا کہ جیسے رب کی عبادت کا حق ہے نا, کوئی ادا نہیں کر سکتا, اس لیے ہر بندہ ہی کوتاہی پہ ہے, اس طرح نہیں کر سکتا. حضور نے نہیں کہا مالک جس طرح تیری تعریف ہے میں نہیں کر سکتا جس طرح, اس لیے اللہ نے کرم فرما کے نا خود ہی اپنی تعریف کی, کیونکہ نبی کرم نہیں کر سکتے اس طرح. تو کہا الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے اپنی خود تعریف کر کے امت پہ کرم فرما دیا. کیونکہ تو نبی اکرم امام الانبیاء بھی جیسے اللہ کی تعریف کرنے کا حق ہے, حضور بھی نہیں کر سکتے. کہا مالک میں نہیں کر سکتا, تو اللہ نے کرم فرمایا, کہا الحمدللہ رب العالمین, اللہ وہ ہے جس کی ساری تعریفیں ہیں, جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں. تو اس لیے جو بندہ جس سٹیج پہ ہے, یہی وجہ ہے کہ صوفیہ جو ہے نا ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مالک معاف کرتے. کیا کرتے؟ عارف کی کہتے ہیں مالک معاف کرتے, اور عابد بھی کیا کہتے ہیں؟ مالک. شاہ صاحب جی کہتے ہیں گناہگار گناہوں سے استغفار کرتے ہیں, گناہگار گناہوں سے استغفار کرتے ہیں, اور عابد عبادت سے استغفار کرتے ہیں. عابد عبادت کیا کہتے ہیں؟ مالک ہم گناہگار ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم سیاہکار ہیں, ہم بدکار ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہم کر ہی نہیں سکتے. اس لیے ہر وقت کہتے ہیں مالک گناہگار, مالک گناہگار. گناہگار کہتے ہیں گناہ سے معاف, وہ کہتے ہیں عبادت کر کے کہتے ہیں مالک ہم اس طرح عبادت نہیں کر سکے جیسے تیری عبادت کا حق تھا. عارف کہتے ہیں مالک ہم اس طرح تجھے پہچان ہی نہیں سکے
جس طرح تجھے پہچانے کا حق تھا، یہ جملہ ان کو زمین سے اڑا کے عرش پہ پہنچا دیتا ہے۔ کہاں پہنچا دیتا ہے؟ عرش پہ پہنچا دیتا ہے۔ وہ عجز اپنا سامنے لاتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں سے بھی اگر اللہ کہے کہ کرو، اس طرح کرو، تو فرشتے بھی نہ کر پائیں گے۔ تو جب فرشتے نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ جرم ہو جائے گا۔ پھر اب اگر اللہ انہیں عذاب دے تو اللہ ظالم نہیں۔ پتہ چلا اللہ اگر سب کو بھی عذاب دے پھر بھی رب ظالم نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی توحید، یہ ہے اللہ کی توحید۔ اللہ کرے ہم اس پہ قائم رہیں اور آخری دم تک قائم رہیں۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔